بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 224 میں باب الشہادت علی الزنا والرجوع عنہا میں باب کا دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی شہادت سے رجوع کا بیان۔ اس میں زنا کے گواہوں کا رجوع کرنا جو ہم اس میں گفتگو کریں گے، تو آج کے سبق میں ہم گواہوں کی پہلے 3 قسمیں کریں گے، اس کے بعد پھر ان 3 قسموں میں سے ہر قسم کے پھر 3 حصے کریں گے، تو کل 9 اقسام بن جائیں گی۔ تو شہود گواہوں کو کہا جاتا ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہوں گی اس اعتبار سے، یا رجوع کرنے کے اعتبار سے، یا گواہی دینے کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 شہود الزنا، اس کو شہود العلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی زنا کی جو حد ہے اس کو ثابت کرنے والے، زنا کی گواہی دینے والے جو گواہ ہیں ان کو علت کے گواہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور علت یہ زنا ہے حد کی، یہ گویا کہ اس علت کی گواہی دینے والے ہیں۔ دوسری قسم ہوگی جی شہود التزکیہ، یعنی علت العلت کے گواہ، یعنی علت تو ہو گئی ہے زنا، اور زنا کو کی علت وہ گواہوں کا نیک ہونا اور گواہوں کا تزکیہ کرنا، تو گواہوں کے تزکیے کے اوپر جو گواہی دینے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے شہود التزکیہ۔ تیسری قسم ہے شہود الاحسان، یعنی زانی کے محسن ہونے کی گواہی دینے والے۔ تو محسن ہونا یہ رجم کے لیے شرط ہے نا، تو ان کو شہود الشرط کہا جاتا ہے۔ اب ان تینوں میں سے ہر ایک کی پھر 3 قسمیں بنتی ہیں، تو ہم نے اس کو اس طریقے سے کر دیا ہے۔ تو اب تینوں میں سے ہر ایک کی جب قسمیں بنے گی، تو پہلی قسم بنے گی کہ رجوع قبل القضاء، چاہے یہ شہود الزنا ہے، یہ شہود التزکیہ ہے، یہ شہود الاحسان ہے، ان میں سے ہر ایک 3 حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ جو ان کا رجوع کرنا ہے، یہ رجوع ان کا قاضی کا فیصلہ آنے سے پہلے کا ہوگا، یا قاضی کا فیصلہ آنے سے پہلے دوسری قسم ہو جائے گی کہ قاضی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اور قبل القضاء امضاء، یعنی ابھی عملی نفاذ حد جاری کرنا اس سے پہلے فیصلہ ہو گیا ہے، ابھی حد جاری نہیں ہوئی کہ اس بیچ گواہوں نے رجوع کر لیا ہے، دوسری قسم ہوگی۔ نمبر 3 رجوع بعد الامضاء، یعنی حد جاری بھی کر دی ہے، اس کے بعد گواہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں، تو ہر ایک کی جب یہ 3 قسمیں بنے گی تو یہ کل اقسام جو ہو جائیں گی ہماری، یہ 9 بن جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم رجوع بعد الامضاء کا تذکرہ کریں گے، تو اس کے بعد پھر بقیہ 2 کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وَإِذَا شَهِدَ 4 عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ وَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ خُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَغَرِمَ رُبْعَ الدِّيَةِ۔ أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته 3/4 الحق، فيكون الفائت بشهادة الراجع ربع الحق۔ وقال الشافعي رحمه الله يجب القتل دون المال بناء على أصله في شهود القصاص، وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى۔ وأما الحد فمذهب علمائنا 3 رضي الله رحمهم الله، وقال زفر رحمه الله لا يحد، لأنه إن كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت، وإن كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث ذلك شبهة، ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع لأن به تفسخ شهادته، فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة فينفسخ ما يبتني عليه هو القضاء في حقه فلا يورث شبهة، وبخلاف ما إذا قذفه غيره لأنه غير محسن في حق غيره لقيام القضاء في حقه۔ اس عبارت کے اندر جو گواہوں کے رجوع کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی کی وجہ سے حد بھی نافذ کر دی، یعنی امضاء بھی ہو گیا، اس کے بعد گواہ رجوع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 4 گواہوں نے ایک آدمی کے اوپر زنا کی گواہی دی، اس کو رجم کر دیا گیا، رجم کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اس کے بعد ایک گواہ رجوع کر لیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ صرف
اس رجوع کرنے والے گواہ کو حد قذف لگے گی اور ساتھ ساتھ وہ دیت کے چوتھائی حصے کا تاوان بھی دے گا، یعنی دیت کا چوتھائی حصہ مقتول کے ورثہ کو دے گا۔ بقیہ 3 جو گواہ ہیں ان کی وجہ سے گویا کہ دیت کے 3 ربع باقی ہیں، 1 ربع جو ہے کہ ساقط ہو گیا، زائل ہو گیا، تو اس کی وہ دیت وہ دے گا، ساتھ ساتھ اس کو 80 کوڑے بھی لگیں گے۔ ام الغرامہ، لفظ نشر غیر مرتب ہے کہ پہلے دوسرے 2 حکم تھے نا، ایک حکم تو یہ کہ اس کو حد لگے گی، دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ ربع دیت دے گا، تو یہ جو دوسرا ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ ام الغرامہ، جہاں تک کہ اس نے ربع دیت دینی ہے، اس کی وجہ یہ کہ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ جو باقی بچ گیا اس کا اعتبار ہے، جو زائل ہو گیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو باقی ہے گواہی میں سے وہ 3 ربع ہے حق کا، وہ حق کے 3/4 باقی ہیں، 3 گواہ باقی ہیں تو 3/4 باقی ہے، تو 1 زائل ہوئے تو لہذا اس کا تاوان دے گا، نہ کہ وہ 3/4 کا دے گا۔ پس جو فوت شدہ ہے، فوت شدہ فرماتے ہیں کہ راجع یعنی رجوع کرنے والے گواہ کی گواہی کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ وہ ربع حق ہے، ربع حق فوت ہوئے تو اس کا وہ تاوان دے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو رجوع کرنے والا ہے اس کو قتل کر دو، نہ کہ اس سے مال لے، اور یہ ان کی اپنی اصل ہے، ایک ضابطہ ہے ان کا کہ قصاص کے گواہوں میں سے اگر کوئی گواہ رجوع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم دیات کے اندر اس کو ذکر کریں گے، لیکن صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے وہاں پر اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اب آگے دوسرا پہلا حکم کہ اس کو حد قذف لگے گی، تو یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ جو احناف کے ہیں، امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ، ان کے نزدیک ہے کہ اس کو حد قذف لگے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حد قذف بھی اس کو نہیں لگے گی، اس لیے کہ 2 صورتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک صورت تو یہ کہ یہ جو رجوع کرنے والا ہے، اس رجوع کرنے کو ہم وہ جس دن اس نے گواہی دی تھی اس دن کی طرف اگر لے جائیں کہ بھئی اسی دن سے ہی گوئے کہ یہ تہمت لگانے والا ہے، تو اس وقت گوئے کہ یہ زندہ آدمی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، تو اس وقت وہ زندہ تھا ملزم، تو اس کے اوپر اس نے تہمت لگائی، تو گوئے کہ وہ زندہ آدمی کے اوپر تہمت لگانے والا ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ رجوع کرنے والا زندہ آدمی کے اوپر تہمت لگانے والا ہوا جس وقت گواہی دے رہا، تو اسی وقت ہم اس کو تہمت شمار کریں، تو اس ملزم کے رجم ہو جانے کے بعد فوت ہونے کی صورت میں وہ باطل ہو گئی ہے، اب وہ حد قذف باطل ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر حد نہیں آنی چاہیے گواہ کے اوپر۔ اور اگر وہ میت کے اوپر تہمت لگانے والا ہے، یہ وہ صورت ہے کہ ابھی موت کے بعد جو اس نے رجوع کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ رجم ہو جانے کے بعد گواہ نے جو رجوع کیا ہے، تو اس وقت ہم اس کو اگر اس کے کلام کو لے لیں تو یہ گویا کہ کسی میت کے اوپر تہمت لگانے والا ہے، تو میت کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے بھی حد قذف لگتی ہے، لیکن یہاں پر امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں لگے گی اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَهُوَ مَرْجُومٌ بِحُکْمِ الْقَاضِی، کیونکہ رجم تو قاضی کے حکم سے ہوا نا، اس نے خود رجم تو نہیں کیا، تو اس شبہ سے حد قذف سے ساقط ہو جائے گی، فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً، یہ بات شبہ پیدا کر دے گی، تو لہذا حد قذف اس سے ساقط ہو جائے گی۔ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، حد قذف اس کو لگے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان شہادت انما تنقلب قذفا بالرجوع، کہ اس کی جو گواہی ہے وہ اب قذف بن گئی ہے، تہمت بن گئی ہے زنا کی، اس کے رجوع کرنے کی وجہ سے۔ دلیل دیتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہی شہادت اس کی فسخ ہوئی ہے نا، اس کے رجوع کرنے سے ہی اس کی گواہی فسخ ہوئی ہے، تو جب رجوع کرنے سے گواہی فسخ ہوگی تو وہ فسخ ہونے کے بعد پھر وہ گواہی کیا بنی؟ قذف ہی تو بنی، لہذا فجعل للحال قذفا للمیت۔ ہم اس کو پہلے اسی طرح نہیں لے جائیں گے کہ ایک زندہ آدمی کے اوپر تہمت ہے، ہم یہ کہیں گے کہ فی الحال یہ ابھی اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک میت کے اوپر اس نے تہمت لگائی، اور میت کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے حد لگتی ہے۔ وقد انفسخت الحجہ، اور اس کی یہ جو دلیل تھی گواہی یہ فسخ ہو چکی ہے اس کی، تو فینفسخ ما یبتنی علیہ، اس کے اوپر جو چیز مبنی تھی یعنی حد کا جاری کرنا قاضی کی طرف سے، وہ بھی فسخ ہو گیا۔ تو یہ ایک اشکال کا جواب بھی ہے کہ اشکال یہ ہے کہ اگر اس کو حد آپ کہتے ہو کہ لگے گی، تو پھر اگر کوئی اور آدمی غیر اگر اس میت کے اوپر اس وقت تہمت لگائے کہ ہاں مجھے بھی پتہ تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اگر کوئی غیر آدمی اکیلا آ کر تہمت لگاتا ہے میت پہ، تو اس پہ بھی حد لگنی چاہیے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، غیر پہ حد نہیں لگے گی، اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن اس رجوع کرنے والے گواہ کے اوپر حد لگے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی شبہ نہیں ہے، جب اس نے رجوع کیا تو اس کی وجہ سے اس کی وہ جو گواہی والی دلیل تھی وہ فسخ ہوگی، جب وہ دلیل فسخ ہوگی، گواہی فسخ ہوگی، تو گواہی کے اوپر مبنی تھا حد کو جاری کرنا، تو وہ بھی فسخ ہو گیا، اور یعنی وہ القضاء یعنی حد کے جاری کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فسخ ہو گیا۔
فی حق ہی، لیکن وہ جو فیصلہ فسخ ہوا ہے قاضی کا فیصلہ، فی حق ہی اس رجوع کرنے والے گواہ کے حق میں وہ فسخ ہوا ہے، نہ کہ کسی غیر کے حق میں۔ غیر کے نزدیک تو اس کے سامنے تو رجم ہوا ہے ایک انسان کو، وہ تو غیر محسن ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اوپر تہمت لگاتا بھی ہے تو وہ غیر محسن کے اوپر تہمت ہے، اس کی وجہ سے تہمت لگانے والے کو نہیں لگے گی، لیکن اس کے حق میں، یہ جو رجوع کرنے والا گواہ ہے اس کے حق میں تو یہ فیصلہ فسخ ہو گیا، اور اس کے حق میں وہ جو میت ہوا، وہ جو رجم جس کو ہوا وہ محسن ہے، غیر محسن نہیں ہے، یہ خود رجوع کرنے والے گواہ کے حق میں۔ فلا یورث شبہہ تھا، اس کے حق میں یہ شبہ کو ثابت نہیں کرتا، قاضی کا فیصلہ فسخ ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام ظفر رحمۃ اللہ کا جواب ہوگا کہ آپ کہتے ہو کہ قاضی کی وجہ سے رجم ہوا ہے، ہم کہیں گے قاضی کا فیصلہ اس رجوع کرنے والے گواہ کے حق میں فسخ ہے، لہٰذا اس کے حق میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو حد لگے گی۔ بخلاف ما اذا قذف وغیرہ، بخلاف اس کے کہ جب کوئی غیر آدمی تہمت لگائے اس میت مرجوم کے اوپر تو اس صورت میں اس کو حد نہیں لگے گی، کیونکہ لأنه غیر محسن بحق غیری، غیر کے حق میں تو یہ رجم کیا ہوا شخص غیر محسن ہے، کیونکہ رجم تو ہو گیا اس کو حقیقت میں نا۔ لقیام القضاء فی حقہ، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اس غیر کے حق میں ہو چکا ہے، قائم ہو چکا ہے، اور اس کے اندر رجم بھی ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لہٰذا مرجوم کے اوپر جب رجم ہو چکا ہے، فیصلہ اس کے اوپر ہو گیا، تو غیر کے حق میں اب وہ غیر محسن ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد اور حد کے نافذ ہو جانے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا، اس کا حکم ذکر کر دیا۔ فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه. وقال محمد رحمه الله: حد الراجع خاصة لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع، كما إذا رجع بعد الإمضاء، ولهما أن الإمضاء من القضاء فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء، ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه، ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حد جميعا. وقال زفر رحمه الله: يحد الراجع خاصة لأنه لا يصدق على غيره، ولنا أن كلامهم قذف في الأصل، وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به، فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون۔ اس صورت کے اندر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن ابھی تک حد جاری نہیں ہوئی، یعنی بعد القضاء قبل الامضاء کی صورت ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ حد لگے گی، لیکن ابھی تک حد کا عملی نفاذ نہیں ہوا تھا کہ گواہوں نے رجوع کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ گواہوں مشہود علیہ کے اوپر حد جاری نہیں ہوئی یہاں تک کہ ایک گواہ نے رجوع کر لیا مثلا، تو سب کے اوپر، سب نے کر لیا تو سب کے اوپر تو بطریق اولا حد لگے گی، لیکن ایک کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ اگر ایک نے بھی کر لیا نا تو سب کے اوپر حد لگے گی، اور مشہود علیہ یعنی اس ملزم سے بھی حد ساخت ہو جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی جو صرف رجوع کرنے والا ہے تو اسی کو حد لگنی چاہیے، تمام کے تمام گواہوں کو نہیں لگنی چاہیے۔ دلیل دیتے ہیں کہ گواہی قاضی کے فیصلے سے مکمل پختہ ہو چکی ہے، لہٰذا اب وہ فسخ نہیں ہوگی مگر صرف رجوع کرنے والے کے حق میں، صرف اسی کے حق میں فسخ ہوگی، باقی گواہوں کی تو غلطی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے کہ فیصلہ ہو کر حد نافذ ہو جانے کے بعد یہ جو پہلی صورت تھی اس میں اگر کوئی گواہ رجوع کرتا ہے تو صرف اسی کو ہی حد لگتی ہے، تو یہاں پر بھی اسی کو لگنی چاہیے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ ان الامضاء من القضاء، پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے یہ والی عبارت کہ حدود کے اندر جو امضاء ہے یعنی اس کا عملی نفاذ وہ قولی نفاذ کی طرح ہے، یعنی قولی فیصلہ ہوتا ہے قضاء، عملی فیصلہ ہوتا ہے امضاء، تو یہ امضاء قضاء ہی کی طرح جب تک کہ حد نافذ نہیں ہوئی اس وقت تک گویا کہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ فیصلہ ہونا اور فیصلے کی تکمیل وہ امضاء ہے، جب تک کہ حد کا نافذ ہونا نہیں پایا گیا اس وقت تک گویا کہ حد کی قضاء ہی نہیں پائے گی، تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر فیصلہ ہو جانے کے بعد اور امضاء سے پہلے، حد لگانے سے پہلے اگر رجوع کر لیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہی رجوع کر لیا۔ تو فیصلہ ہونے سے پہلے اگر رجوع ہو نا تو پھر یہ تہمت میں آتا ہے، چار گواہوں کی جب تعداد پوری نہیں ہوگی نا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب تہمت لگانے والے ہیں، تینوں کے تینوں بھی اور یہ چوتھا بھی، تو پھر سب پہ حد لگی۔ فصار کما اذا رجع واحد منهم قبل القضاء، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فیصلہ ہو جانے سے پہلے کسی ایک گواہ نے رجوع کر دیا تو اس صورت میں سب پہ حد لگتی ہے، حد قذف، تو یہاں پر بھی لگے گی۔ ولہذا سقط الحد عن المشهود علیہ، یعنی یہ امضاء یعنی حد کو نافذ کرنا یہ قضا ہی ہے، تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ حد مشہود علیہ جو ملزم ہے اس سے بھی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے گوئے کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہی نہیں ہوا،
اور فیصلے سے بھی پہلے گویا کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہی نہیں ہوا اور گواہوں نے رجوع کر لیا. وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ خُدُّوا جَمِيعًا. اور دوسری طرف اگر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک، بلکہ ابھی آگے صورت آ بھی رہی ہے کہ اگر گواہوں میں سے ایک رجوع کر بھی لے تو سب کو یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیں تو سب کو حد لگتی ہے، حد قذف. امام ظفر رحمۃ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یحد الراجع خاصۃ، اگر بالکل فیصلہ کرنے سے بھی پہلے، یعنی بالکل آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ قبل القضاء کی صورت یہیں سے ہی شروع کر دی ہے کہ قبل القضاء، حقیقت میں قبل القضاء گواہوں نے رجوع کر لیا تو اس میں فرماتے ہیں کہ سب کو حد لگے گی. امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی صرف رجوع کرنے والے کو حد لگنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی تصدیق نہیں کی گئی غیر کے اوپر، کیونکہ دوسروں کی تصدیق کی گئی ہے تینوں کی اور اس کی تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا اسی کو لگنی چاہیے حد نا. لیکن حناف فرماتے ہیں کہ ان کلامہم قذف فی الاصل، گواہوں کا جو کلام ہے حقیقت میں وہ تہمت ہی ہوتا ہے، زنا کی تہمت ہے. وانما یصیر شہادۃ باتصال القضاء به، اور یہ شہادت کب بنتا ہے؟ جب اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ متصل ہو جاتا ہے. تو لہذا فاذا لم يتصل، جب قاضی کا فیصلہ اس کے ساتھ متصل نہیں ہوا کہ اس سے پہلے پہلے نے رجوع کر دیا، بقی قذفا، تو صرف تہمت باقی رہ گئی ہے، فیحدون، لہذا سب کو حد لگے گی. تو یہاں تک یہ تینوں صورتیں مکمل ہو گئی. فان كانوا خمسة فرجع احدهم فلا شيء عليهم. اب اگر ایسا ہے کہ گواہ 5 ہیں، 4 نہیں بلکہ 5 ہیں، یہ ایک اصول آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پیچھے جو باقی بچ جانے والے گواہ ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کتنے ہیں. اگر ادھر تعداد پوری ہے تو پھر جو رجوع کرنے والا وہ اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اور اگر ادھر تعداد پوری نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ رجوع کرنے والے نے کتنا نقصان کیا. فرماتے ہیں کہ اگر گواہ 5 تھے، 4 کے بجائے 5 تھے، ایک نے رجوع کر لیا تو ان بقیہ جو پیچھے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ لأنه بقي من يبقى بشهادته. فرماتے ہیں کہ باقی بچ گیا ہے وہ جو اس گواہی سے باقی بچا، اس میں سے فرماتے ہیں وہ کل الحق ہے. فرماتے ہیں کہ کل حق سارے کا سارا پیچھے بچا ہوا ہے، ان میں سے جو پیچھے باقی گواہی میں سے جو پیچھے بچ گیا ہے اس میں سے جو باقی بچا ہوا ہے وہ کل الحق ہے، اور وہ شہادت الاربع، 4 باقی ہیں، چاروں کی گواہی. تو لہذا کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا. فین رجع آخر، اگر 5 میں سے ایک کے بعد دوسرے نے بھی رجوع کر لیا تو پیچھے 3 رہ گئے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ خود دا، یہ جو 2 گئے ہیں، 5 میں سے 2 گئے ہیں، 3 رہ گئے، تو ان 2 کو حد لگے گی اور یہ ربع دیت کا تاوان بھریں گے. ربع دیت انہوں نے مل کر، دونوں نے مل کر ربع دیت وہ ہے کہ اس کا نقصان دیا ہے. اما الحد، حد سے کہ فلما ذکرنا من قبل، ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اب ان کی جو گواہی تھی وہ قذف ہو کر پلٹ چکی ہے، اس کا مقابل مزید ہم نے کیا. وَأَمَّا الْغَرَامَةُ، جہاں تک یہ ربع دیت کا تاوان بھریں گے تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ فَلِأَنَّهُ بَقِيَ مَن يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ 3 أَرْبَاعِ الْحَقِّ. فرماتے ہیں کہ پیچھے جو شہادت میں سے جو پیچھے باقی بچا ہے تو وہ 3 ربع ہے، حق کا 3 ربع، 3/4 ابھی باقی ہے، 3 گواہ باقی ہیں. تو لہذا والمعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع، جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ جو باقی بچے ہوا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہ کہ جو چلا گیا ہے، نہ کہ وہ گواہ جنہوں نے رجوع کر لیا اس کا اعتبار نہیں ہے، جیسے کہ کتاب الشہادات کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کر دیں گے. تو یہ سبق یہاں تک ہی ہم اس کو روکتے ہیں چونکہ تفصیلی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم مزید شہود التزکیہ، یعنی تزکیہ کرنے والے جو گواہ ہیں ان کے رجوع سے متعلق جو بحث ہے اس کو انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.